جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کا بیان کسی حد تک تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن نہ ہی ابھی ہم نے فعل ماضی کی تمام ابحاث کو مکمل کیا ہے، تمام بحثوں کو، اور نہ ہم نے فعل مضارع کی تمام بحثوں کو مکمل کیا ہے۔ ابھی ہم نے صرف ابتدا کی ہے۔ ابتدائی جو قواعد ہیں، ابتدائی جو باتیں ہیں، ضروری باتیں، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے تھوڑی بہت جملہ فعلیہ کے سلسلے میں۔ فعل کا بیان تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھوڑا بہت، لیکن ایک ہے فعل، یہ تو جملہ فعلیہ کا ایک جز ہے جس کو آپ ورب کہیں گے۔ جملہ صرف ورب سے نہیں بنے گا، بلکہ فعل کے ساتھ فاعل، سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے، اور اکثر جگہ پہ آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کام کس نے کیا ہے، کیا کام کیا ہے، یہ ساری چیزیں جملہ فعلیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جملہ فعلیہ صرف فعل کا نام نہیں، بلکہ فعل اور اس کے متعلقات کا نام ہے۔ تو آج ہم فعل سے متعلق ایک دو چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ خاص طور سے آج ہم سبجیکٹ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، جسے آپ فاعل کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ مختصر سا تذکرہ آبجیکٹ کا بھی آئے گا، اور کچھ جملے، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان سے آپ بخوبی اس کو سمجھ لیں گے۔ تو چلیے ڈائریکٹ ہم اسکرین پہ چلتے ہیں۔ اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا پڑھنا ہے آج کے سبق میں۔ الدرس السابع والاربعون، 47واں سبق ہے۔ الدرس السابع والاربعون، فاعل یعنی سبجیکٹ کا بیان۔ فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ فاعل کس کو ہم کہتے ہیں؟ جو کام کو انجام دیتا ہے، جو فعل کو انجام دے، تو فاعل کام کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اسی کو آپ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یاد رہے، کوئی بھی فعل یعنی ورب بغیر فاعل یعنی سبجیکٹ کے نہیں پایا جا سکتا۔ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام بغیر فاعل کے ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر کام کے لیے ایک کام کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہر فعل یعنی کام کے لیے فاعل یعنی کام کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب کو، کام کو۔ اب اس سے متعلق دو تین قواعد ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے۔ قاعدہ: جملہ فعلیہ عام طور سے فعل یعنی ورب، فاعل یعنی سبجیکٹ، اور مفعول یعنی آبجیکٹ سے مل کر بنتا ہے۔ گویا جملہ فعلیہ میں دو چیزیں تو لازمی طور سے ہوتی ہیں، ورب اور سبجیکٹ، فاعل اور فعل، یہ دو تو لازمی طور سے ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات، بلکہ اکثر و بیشتر، پھر آبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہوئیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ اس کا ان تینوں ٹرموں کا آپ یاد رکھیے گا، ذہن میں بٹھائیے۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ ورب، فاعل یعنی سبجیکٹ، اور مفعول یعنی آبجیکٹ۔ تو فعل، فاعل اور مفعول، ان تین چیزوں سے مل کر اکثر و بیشتر جملہ بنتا ہے۔ پہلی دو چیزیں تو لازمی طور سے ہوں، جملہ فعلیہ، اور اکثر و بیشتر تیسری چیز بھی ہوتی ہے، آبجیکٹ۔ تو گویا جملہ فعلیہ میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ قاعدہ: اب جب جملہ فعلیہ میں فاعل بھی آیا، مفعول بھی آیا، اب عربی زبان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فاعل پر کیا اعراب دیں گے اور مفعول پر کیا اعراب لگائیں گے۔ عربی زبان میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اعراب کا، اور اعراب کے لیے یہ ساری چیزیں پڑھنی ضروری ہے۔ تو فاعل یعنی سبجیکٹ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول پر زبر ہوتا ہے اور فاعل پر پیش ہوتا ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب۔ ایک اور قاعدہ، فعل، قاعدہ: فعل واحد، تثنیہ اور جمع،
اسی طرح مذکر اور مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی زبان میں جو ہم فعل کا استعمال کرتے ہیں، ورب، یہ ورب ہمیشہ واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں کس کے مطابق ہوگا؟ فاعل کے مطابق ہوگا۔ جیسا فاعل ہوگا اسی کے مطابق فعل لایا جائے گا۔ مثلا فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آپ نے 14 صیغے پڑھے ہیں، تو 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ کس وقت استعمال ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فاعل۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ ان 14 صیغوں میں سے کس وقت کون سا صیغہ ہم استعمال کریں، فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے کون سا صیغہ ہم استعمال کریں، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ فاعل۔ یہی مطلب ہے کہ فعل واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں، اسی طرح سے مذکر اور مؤنث ہونے میں فاعل کے مطابق ہوتا ہے۔ فاعل واحد مذکر ہے تو فعل کو بھی واحد مذکر لائیں گے، اسی طرح سے تثنیہ و جمع ہے، فعل بھی اسی طرح سے آئے گا، مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث آئے گا۔ البتہ اس میں ایک استثناء ہے۔ استثناء یہ ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ اس صورت میں بھی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث فاعل کے لیے مؤنث فعل ہی استعمال ہوگا۔ اس میں ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نام ہو، ضمیر نہ ہو، جو ضمیریں پیچھے آپ پڑھ چکے، ہوا ہوا، ہوا، ہما، ہم وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اسی طرح سے جیسے بالکل شروع میں جب فعل کی بحث شروع ہوئی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا جیسے فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب، کیا اس ایک مرد نے، وہ اس کون ہے کہ ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، فعلو، فعلا، فعلو، فعلت وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ضمیریں ہی ہیں، فاعل لفظوں میں مذکور نہیں ہے، تو ہم فعل کو کیا لائیں گے؟ واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ اور اگر فاعل مذکور ہے تو فعل کو ہم واحد ہی لائیں گے ہر حال میں۔ یہ بات ابھی واضح ہو جائے گی نیچے مثالوں میں، اور آگے بھی اس کی مثالیں آتی رہیں گی، لہٰذا آپ کو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بوریت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمرین، اب مشق، ایکسرسائز۔ مندرجہ ذیل جملوں میں فعل یعنی ورب اور فاعل یعنی سبجیکٹ میں مطابقت کا دھیان رکھیں۔ میں نے بھی بتایا آپ کو، فعل اور فاعل مطابق ہوتے ہیں۔ فعل اگر مذکر ہے تو فاعل بھی مذکر ہوگا، فعل اگر مؤنث ہے، الٹا ہو گیا، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل کو بھی ہم مذکر ہی لائیں گے۔ اسی طرح سے فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل کو بھی ہم کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ تو ان دونوں میں نیچے جو جملے دیے جا رہے ہیں، ان دونوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ فعل اور فاعل میں مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ فعل ماضی کے جو صیغے مذکور ہیں، وضاحت کے ساتھ ان کی نشاندہی کریں۔ نیچے جو جملے بنائے گئے ہیں ان پر اعراب نہیں لگایا گیا ہے، آج آپ اعراب خود ہی لگائیں گے۔ زبر زیر پیش کون کہاں کیا آئے گا وہ آپ آج خود ہی لگائیں گے، میں کچھ نہیں لگاؤں گا، اور اعراب لگائیں۔ میں جملے پڑھوں گا سرسری طور سے تاکہ آپ کے ذہن میں آئے۔ ان جملوں کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو فعل ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ فعل ماضی کے کتنے صیغے تھے؟ 14 صیغے تھے۔ کیا؟ فعلا سے کریں، فعلا، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ فعل ماضی کی گردان تھی۔ یہ فعل ماضی کی گردان بالکل آپ کی نوک زبان پر ہو تب بات بنے گی، زبان کی نوک پہ ہو کہ جس وقت آپ جو صیغہ چاہیں فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ صیغوں کی پہچان فوراً کر سکیں۔ یہ تب ہوگا کہ جب آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بھی بٹھائیں گے اور زبان پر بھی چڑھائیں گے۔ تو فعل ماضی کی گردان کو اور اس کی علامات کو ذہن میں رکھنا ہے، تب یہ سارے جملے حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ شریبت فاطمۃ الماء۔ دیکھیے یہاں میں لگا دیتا ہوں نشان، فعل پہ لگا دیتا ہوں چونکہ فعل نئے ہیں آپ کے لیے۔ شریبت، تو دیکھیے شریبت کہا ہم نے، شریبتو نہیں کہا، شریبتی نہیں کہا، اور شریبتا نہیں کہا وغیرہ۔ شریبت کیوں کہا؟ اس لیے کہ آگے فاعل فاطمہ ہے۔ اب دیکھیے فاطمہ ایک عورت کا نام ہے، پہلے فعل لایا گیا پھر فاطمہ لایا گیا۔ اب ہم کہیں گے شریبت یہ فعل ہے، فاطمہ تو اس کا فاعل ہے،
یعنی شریبت ورب ہے اور فاطمتو یہ سبجیکٹ ہے اور الماء آبجیکٹ ہے. دیکھیے الماء آبجیکٹ منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے اور فاعل اس پر پیش ہوتا ہے. تو شریبت فاطمتو الماء، فاطمہ نے پانی پیا، فاطمہ نے پانی پیا. اب شریبت اس میں فعل ہے، فاطمہ فاعل. اب دیکھیں فاطمہ مؤنث ہے، شریبت کو بھی مؤنث لایا گیا، مطابق ہے کہ نہیں؟ فاطمہ ایک عورت کا نام ہے، یعنی واحد مؤنث ہے، تو شریبت کو بھی واحد مؤنث لایا گیا. یہ فاطمہ اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر کا مطلب یہ کوئی ضمیر نہیں بلکہ کسی شخص کا، کسی عورت کا نام ہے. جب نام ہے تو یہ اس میں ظاہر ہے. اس میں ظاہر ہے تو اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے. اس کے لیے جو فعل استعمال ہوگا وہ غائب کا فعل استعمال ہوگا. تو بہرحال چلیے شریبت فاطمہ تو الماء، فاطمہ نے پانی پیا. شریبت فعل، فاطمہ اس کا فاعل اور الماء مفعول. فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ خبریہ. تو فعل کے شروع میں جملے کے شروع میں فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا، شروع میں اسم ہو تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو یہاں جملہ فعلیہ ہے. اگلے جملے کی طرف چلیے. اکل خالد الخبز، اکل خالد الخبز، خالد نے روٹی کھائی. دیکھیے خالد نے روٹی کھائی. اکلا، اکلا کی معنی کھائی. کس نے کھائی؟ خالد نے. کیا کھائی؟ روٹی. ایک منٹ ٹھہریے، ایک منٹ میں اس کو ذرا پہلے صحیح کرتا ہوں. جی چلیے. اکلا خالد الخبز. دیکھیے منصرف اور غیر منصرف بہت پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، بالکل شروع میں. اس میں منصرف کس کو کہیں گے اور غیر منصرف کس کو کہیں گے وہ آپ پڑھ چکے. ایک مرتبہ اس بحث کی طرف آپ کو پھر جانا پڑے گا. جہاں آپ نے پڑھا ہے آپ کے پاس اس کی پی ڈی ایف بھی ہے، اس کو ایک مرتبہ دیکھیے گا کہ تنوین آئے گی نہیں آئے گی، اسباب منع صرف وہ 9 اسباب وہ آپ پڑھ چکے ہیں. ان کو اچھی طرح سے دیکھیے تب آپ صحیح اعراب لگا پائیں گے. تو اکلا خالد الخبز، خالد نے روٹی کھائی. اکلا فعل کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب. اکلا صیغہ واحد مذکر غائب. خالد یہ اسم ہے، شخص کا نام ہے، یہ اس کا فاعل. الخبز یہ مفعول آبجیکٹ. تو اکلا خالد الخبز، خالد نے روٹی کھائی. الولدانی ذهبا، الولدانی یہ اسم ہے، ولدن کی تثنیہ ہے، ولدانی. تو جب ولدانی ہے تو آپ کو اس کے لیے فعل جو آپ لائیں گے وہ بھی تثنیہ کا فعل لائیں گے. تو ذهبا گئے کے لیے کیا آتا ہے؟ ذهبا، ذهبا ذهبا. الولدانی ذهبا، دونوں لڑکے گئے. الولدانی مبتدا. اب دیکھیے یہاں چونکہ جملے کے شروع میں اسم ہے الولدان، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہوگا. اوپر جملے کے شروع میں فعل ہے شریبت، تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. الولدانی ذهبا، ولدان تثنیہ مذکر ہے تو لہذا اس کے لیے صیغہ بھی تثنیہ مذکر. ذهبا ذهبا، دونوں لڑکے گئے. البنتانی جلستا، البنتانی یہ بنتن کی تثنیہ ہے. بنتن ایک لڑکی، بنتانی دو لڑکیاں. جلسا وہ بیٹھا. جلسا جلسا جلسو جلست جلستا. اب دیکھیے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہم نے لایا. البنتانی جلستا، دونوں لڑکیاں بیٹھی. الاساتذۃ ذهبوا، دیکھیے اساتذۃ یہ استاذن کی جمع ہے. استاذن جمع اساتذۃ، اساتذہ استاذ. تو جب جمع ہے تو مذکر ہے اور جمع ہے، اس کے لیے ہمیں فعل بھی کیا لانا پڑے گا؟ جمع مذکر. اب دیکھیے ذهبا سے بنا یہ جمع مذکر، ذهبا ذهبا ذهبوا جمع مذکر ہو گیا. تو الاساتذۃ ذهبوا، اساتذہ گئے. المسلمات جلسنا، بتائیے المسلمات کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے. مسلمۃ جمع مسلمات.
لہٰذا ہمیں اس کے لیے صیغہ بھی کیا لانا پڑے گا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ لانا پڑے گا. تو کیا کہیں گے ہم؟ جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا. کیا ہے یہ لفظ؟ جلسنا. المسلمات جلسنا، مسلمان عورتیں بیٹھی. حفظت الدرس، یہ حفظتا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ. حفظت الدرس، تو نے سبق یاد کیا. اب حفظتا واحد مذکر حاضر. ذهبتما الى المدرسة، ذهب ذهب ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما. تو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ. ذهبتما الى المدرسة، تم دونوں مدرسے گئے. ضربتم الطلاب، دیکھیے یہاں اس کو پڑھیے، آپ سمجھیے اس کو. ضربتم، ضربا یہ فعل ہے اور تم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. کیا ہے؟ تم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. ضربتم، تم نے مارا الطلاب طلبا کو. تو لہذا ضربا یہ فعل ورب ہے، تم نے مارا تم، تو یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ. اور الطلاب یہ ہے آبجیکٹ، مفعول ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. ضربتم الطلاب، تم نے طلبا کو مارا. ضربتم کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا. طبختن الطعام، تم سب عورتوں نے کھانا پکایا. طبخا 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 طبخو طبخت طبختہ طبختما، تو واحد مذکر، واحد سے گردان کریں گے مذکر سے. طبختہ طبختما طبختم طبختی طبختما طبختن، تم نے کھانا پکایا. طبختن الطعام، تم سب عورتوں نے کھانا پکایا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے. حفظت القرآن الکریم، تو نے قرآن کریم یاد کیا. اکلتما یا حفظتی، حفظتی بھی کہہ سکتے اور حفظتا بھی کہہ سکتے ہیں. حفظتا ہوگا تو مذکر اور حفظتی ہوگا تو مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث. حفظت القرآن الکریم، تو نے قرآن کریم یاد کیا، حفظ کر لیا. اکلتما، اکلتا اکلتما تثنیہ. اکلتما التفاح، تم دونوں نے سیب کھایا. جس چیز کو کھایا ہے اس کو بنائیں گے مفعول، جس پر کام واقع ہو گیا ہے اس کو مفعول بنائیں گے. سب آبجیکٹ کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس پر کام واقع ہوا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے. اور سبجیکٹ کون ہوتا ہے؟ کام کو انجام دینے والا. اب یہاں کھانے والے کون ہیں؟ تم دو. تو لہٰذا اس کے لیے تما ضمیر آئے گی. اکل تما، تم دو نے کھایا. کیا کھایا؟ جو چیز کھائی اس کو مفعول بنایا، التفاح. اکلت العنب، دیکھیے اکلتا یا اکل متکلم کا صیغہ بنائیے. اکلتو، اکلتو العنب، اکلتو میں نے کھایا. عنب انگور. اکلتو العنب، العنب کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے. اکلتو فعل ہے اور تو اس کے اندر فاعل ہے. میں نے کھایا العنب انگور، میں نے انگور کھایا. شربنا الماء، دیکھیے شربتو شربنا، شربتو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور شربنا جمع متکلم کا صیغہ ہے. شربنا الماء، ہم نے پانی پیا. جو چیز پی اس کو بنائیں گے مفعول. اب دیکھیں اس کو الماء، اس پر زبر آئے گا. اسی طرح سے اوپر طبختن الطعام، کیا کہیں گے اس کو؟ طبختن. تن کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر حاضر کی. طبختن الطعام، تم نے کھانا پکایا. تو ان تمام افعال کو اچھی طرح سے آپ دیکھیے اور ان کو سمجھیے کہ کس فعل پر اور کس اسم پر یہ اعراب آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے، کس بنیاد پر آ رہا ہے. اچھی طرح سے آپ ان کو سمجھیں اور پھر ساتھ ساتھ نیچے کے جملوں کو بھی دیکھیں. مندرجہ ذیل جملوں کا قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کریں. خلق اللہ الارض، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. الارض والسماوات، زمینوں کو اور زمین کو اور آسمانوں کو. اب یہ آپ کو معلوم ہوگا الارض اور والسماوات کیوں ہم نے کہا. اشارہ میں کیے دیتا ہوں، الارض اور والسماوات، السماوات یہ دونوں مفعول ہیں. مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر آتا ہے. اور السماواتی پر زیر کیوں آیا؟ جمع مؤنث سالم آپ پڑھ چکے ہیں. جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت نصبی میں؟ قطف محمود الزہرہ، زہرہ کے معنی پھول، محمود نے پھول توڑا. جلس الطلاب فی الفصل، طلبہ کلاس میں بیٹھے. اب فی الفصل، فصلی کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ فی حرف جار ہے. فی حرف جار اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے.
الاساتذۃ ضربوا الطلاب، ضربا ضربا ضربوا جمع مذکر. کیوں جمع مذکر؟ اس لیے کہ اساتذۃ جمع مذکر ہے. ضربوا الطلاب، اساتذہ نے طلبا کو مارا. طلاب مفعول. البنات کیوں؟ یہ مبتدا جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں فرق کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. اسی موقع پہ آپ اس کے فرق کو سمجھ لیجئے. البنات طبخنا، طبخنا بتائیے کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب کا. الطعام لڑکیوں نے کھانا پکایا. الطالبانی، طالبانی کیوں آئے گا؟ زیر کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ تثنیہ کا نون ہے، تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے. الطالبانی حفظا الدرس، دو طالب علموں نے سبق یاد کیا. حفظ حفظا تثنیہ. الطالبتانی، اب دیکھیں مؤنث، طالبن طالبانی مذکر اور طالبتن طالبتانی مؤنث، یہ بھی چونکہ تثنیہ ہے لہذا نون کے نیچے زیر آئے گا. الطالبتانی لعبتا فی الملعب، لعبتا اگر مذکر تو لعبا لعبا لعبو لعبت لعبتا. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ کیا آئے گا؟ لعبتا. دو طالبات کھیلی فی الملعب میدان میں. ملعب کے معنی میدان، یہ دیکھیے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے میدان، ملعب میدان. المسلم یہ حدیث پاک ہے سمجھیے. المسلم من سلم المسلمون، المسلم من مسلمان وہ شخص ہے، سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب یہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے بطور خاص، یہ چیز آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے، اس کو میں لال رنگ میں کر دیتا ہوں. جو اصل آپ کو یہاں سمجھنا ہے، تو اصل آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے. فعل اور فاعل آپ کو سمجھنا ہے. اب سلیمہ یہ فعل ہے، المسلمون اس کا فاعل ہے. اب آپ خود بتائیں گے کہ مسلمون کس حالت میں ہے، یہ حالت نصبی میں ہے، حالت جری میں ہے یا حالت رفعی میں ہے. اور المسلمون کیا چیز ہے؟ یہ مسلمون کی جمع مسلمون جمع مذکر سالم آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس سبق میں آپ کے سامنے جمع مذکر سالم بھی آیا، جمع مؤنث سالم بھی آیا جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے اوپر وہ غیر منصرف بھی آیا، غیر منصرف جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم. ان تمام بحثوں کو آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے ماضی کی بحث کو بھی دیکھنا ضروری ہے، تب یہ سبق آپ کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. تو آج کے سبق میں بطور خاص آپ دو چیزوں کو دیکھیے کہ جملہ فعلیہ میں اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک، بس چلیے یہیں پر سبق مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.